بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کلیم خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جس کا نام ہے وائس آف کلیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ شہر مکہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن چونکہ مکہ مکرمہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کے تذکرہ و بیان کے ضمن میں اس شہر اور اس خطے کا مختصر تذکرہ بھی بہت ضروری ہے، اور جب شہر مکہ کا تذکرہ ہوگا تو ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شہر مکہ کی اولین آبادی پاکیزہ نفوس پر مشتمل تھی، دو پاکیزہ نفوس پر مشتمل تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد تو اگرچہ بہت کم تھی، یعنی صرف ان کی اہلیہ حضرت سارہ، دوسری اہلیہ حضرت ہاجر، نیز بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ کل امت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مقام و رتبہ بہت ہی بلند عطا کیا گیا اور امام الناس کا لقب دیا گیا۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی کو بلند مقام و رتبہ سے نوازنا مقصود ہو تو اس کے لیے آزمائشوں اور ابتلاءات کا سلسلہ بھی اس قدر دشوار اور سخت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور ابتلاءات کے ایک طویل سلسلہ سے گزرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام متعدد مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام الناس کے عظیم الترین منصب پر فائز کیا گیا۔ چنانچہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہود و نصارہ کے نزدیک بھی ان کی شخصیت انتہائی محترم اور پیشوا مانی اور سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب کے نزدیک بھی وہ واجب الاحترام تھے، اگرچہ ان کی اپنی امت اور اپنے پیروکار محض 3 افراد ہی تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ ابراہیم جنہوں نے وفا کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے وفا کیے اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائشوں کے اس طویل سلسلے کی ابتدا تو خود ان کے گھر سے ہی ہو گئی تھی، جب خود ان کے مشرک باپ آزر نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت کی نوبت آ پڑی، پھر آگ میں ڈالے گئے۔ آزمائشوں کے اسی سلسلے کے دوران آپ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کے ہمراہ ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں ایک بدکار اور ظالم انسان کی حکمرانی تھی۔ اس نے اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ اس علاقے سے گزرنے والے مسافروں اور قافلوں پر نظر رکھیں۔ اگر کبھی کسی قافلے میں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے تو وہ اسے زبردستی اغوا کر لیں اور اس حکمران کے سامنے پیش کریں۔
تاکہ وہ بدبخت اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکے۔ جب ان دونوں حضرات یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کا گزر اس علاقے سے ہوا تو اس بدبخت حکمران کے کرندوں نے حضرت سارہ کو بالجبر اس حکمران کے پاس پہنچا دیا، جبکہ اس عجیب و غریب اور انتہائی پریشان کن اور نازک ترین صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد اور دعا و مناجات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس برگزیدہ ہستیوں کا یہی مزاج تھا، یہی ان کا مذہب و مسلک تھا، اور یہی ان کا شعار تھا کہ ہر مشکل سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا و فریاد اور صرف اسی استعانت و التجا کرنا۔ ادھر اس بدبخت شخص نے حسب معمول بری نیت اور غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف دست درازی کی، جس پر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، جس پر اسے کچھ اندازہ ہوا شاید یہ کوئی بزرگ خاتون ہے، اس لیے ان کی طرف دست درازی کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ لہٰذا اس نے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے پھر وہی حرکت کی اور پھر اس کا ہاتھ مفلوج اور شل ہو گیا، اور اب دوبارہ اس نے منت سماجت اور خوشامد شروع کی کہ میرے لیے دعا کیجئے اور یہ کہ اب میں ایسی حرکت ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی، جس پر اس کا ہاتھ درست ہو گیا، مگر پھر اس نے وہی حرکت کی، اور پھر یوں 3 بار یہی صورتحال پیش آئی۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی بہت عظیم ترین اور پہنچی ہوئی خاتون ہے، اور اس نے سچی توبہ کی اور خوب منت سماجت کی۔ تب حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ تو اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ کو آزاد کر دیا اور جانے کی اجازت دی، بلکہ ایک کنیز بھی بطور ہدیہ پیش کی اور خدمت کی غرض سے اسے بھی ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ اس کنیز کا نام ہاجرہ تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے اور کافی عمر رسیدہ بھی ہو چکے تھے، جس کا حضرت سارہ کو بہت قلق اور رنج تھا، اس لیے حضرت سارہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ اصرار کیا کہ مجھ سے تو آپ کو اولاد کی خوشی مل نہیں سکی، لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ کنیز آپ کو ہبہ کر دوں، یوں شاید اللہ تعالی ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے اور ہماری زندگی میں بھی خوشی کا جھونکا آ سکے۔ چنانچہ حضرت سارہ نے خود اصرار کر کے وہ کنیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ یوں ہاجرہ اسماعیل بن گئیں۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ اس کے بعد حضرت سارہ سے بھی بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن اس سے قبل جب حضرت سارہ بے اولاد تھی، جبکہ حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی، یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے گھر میں ہی بڑی آزمائش کا شکار ہو کر رہ گئے،
اور صورتحال اس قدر بگڑی کہ بالآخر حضرت سارہ نے اب یہ اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو ان سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ ان دونوں کو لیے ہوئے اس وقت اپنی جائے اقامت یعنی فلسطین سے روانہ ہوئے اور پہاڑوں، بیابانوں اور میدانوں میں سے مسلسل سفر کرتے ہوئے آخر ایک ویران و سنسان مقام پر پہنچ کر رک گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو گود میں لیے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ کھڑے کھڑے اچانک مڑے اور واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں چل دیے آپ؟ مگر شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوبارہ پوچھا کہ ہمیں یہاں اس ویرانے میں چھوڑ کر آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ مگر اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر تیسری بار پوچھا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، پلٹ کر پیچھے دیکھا اور فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے فرمایا تب اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک جگہ رک کر پہاڑی کی اوٹ سے اس مقام کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جس کے بارے میں انہیں من جانب اللہ تعالیٰ یہ خبر دی گئی تھی کہ آخر کار یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا جو کہ دنیا انسانیت کے لیے توحید کا مرکز اور رشد و ہدایت کا منبع قرار پائے گا۔ خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دین و دنیا کی اصلاح و فلاح اور خیر و خوبی کا سوال کیا، مثلاً امن و امان، سکون و اطمینان، شرک اور بت پرستی سے حفاظت، نماز کی پابندی کی توفیق، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل و متوجہ کر دینا، ان کے لیے رزق کا انتظام اور پھر اس رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق۔ چنانچہ اس جامعہ دعا میں اللہ سے اپنی اولاد کے لیے بیک وقت دین و دنیا کی خیر و خوبی مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دینی اصلاح و فلاح کی دعا کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی بہتری اور دنیاوی خیر و خوبی کے لیے دعا اور محنت کو کوشش توکل علی اللہ یا تعلق مع اللہ کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسوہ انبیاء ہے۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگرچہ اپنے اہل و عیال کو اس ویران و سنسان مقام پر چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور یوں حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹا اسماعیل ان کی نظروں سے اوجھل تو ضرور ہو گئے، لیکن وہ ان کی رعایت اور نگہبانی اور ان کے لیے فکر مندی کے فریضے سے غافل ہرگز نہیں ہوئے اور خوب گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے ان کے لیے دعا کی فریاد کی، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور یوں اپنے اس عمل سے ہمیشہ کے لیے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے گئے کہ جہاں اللہ کے حکم کے سامنے ہر تعلق بے معنی، وہیں انسان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ شفقت پدری کے تقاضے کے مطابق اپنی
اولاد کی سلامتی و دنیاوی آخروی صلاح و فلاح کے لیے ہمیشہ خوب گڑ گڑا کر اور دل لگا کر اللہ سے دعا و فریاد کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روانگی کے بعد حضرت ہاجر اور ان کا شیرخوار بیٹا اسماعیل دونوں وہیں اس ویرانے میں رہ گئے جہاں کوئی انسان نہیں تھا، جہاں نہ زندگی تھی نہ زندگی کا کوئی نشان۔ تھوڑی بہت جو خوراک تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا اور شیرخوار بیٹے نے بری طرح رونا اور بلکنا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ اس ویرانے میں حیران اور پریشان پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگیں۔ قریب ہی ایک ٹیلہ صفا نظر آیا۔ اس خیال سے اس کے اوپر چڑھ گئیں کہ ٹیلے کے اوپر بلندی سے دور دور تک نگاہ جائے گی اور یوں شاید کوئی انسان یا کھانے پینے کا کوئی سامان نظر آ جائے، لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ سامنے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور ٹیلہ مروہ نظر آیا تو صفا سے نیچے اتری اور دوڑتی ہوئی اس دوسرے ٹیلے پر چڑھ گئی، لیکن وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو واپس پھر صفا پر پہنچی۔ یوں ممتا کی ماری ہوئی اس خاتون نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں اس پہاڑی اور پتھریلی زمین پر دوڑتے ہوئے ان دونوں ٹیلوں کے درمیان مسلسل 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر کے اختتام پر جب وہ مروہ پر کھڑی ہوئی، نہایت بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی کہ اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو بچے کے قریب کسی کو کھڑا ہوا پایا، جو کہ در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے وہاں اس مقام پر زمین پر مار کے جہاں بچہ مسلسل روتے ہوئے بلکتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تب اللہ کے حکم سے اس سنگلاخ اور پتھریلی زمین پر زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یوں حضرت ہاجرہ اور ان کے شیرخوار لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے من جانب اللہ عز و جل زندگی بسر کرنے کا انتظام کر دیا گیا، اور یوں یہ دونوں ماں بیٹا مستقل طور پر اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے۔ لہٰذا یہی دونوں نفوس قدسیہ اس مقدس ترین بقائے زمین یعنی شہر مکہ کے اولین مکین تھے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ ایک روز ملک یمن سے تعلق رکھنے والے قبیلہ بنو جرہم کا ایک قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اچانک وہاں ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا، جس پر انہیں حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی، کیونکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہاں قرب و جوار میں کہیں پانی موجود ہے، جبکہ اس سے قبل انہیں یہاں کبھی کوئی پرندہ نظر نہیں آیا تھا، اور ان کے علم کے مطابق ماضی میں یہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جبکہ اب پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے سرگرمی سے پانی کی تلاش شروع کی، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی زمزم تک جا پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ سے ملاقات ہوئی، تب انہوں نے ان سے یہ گزارش کی کہ ہمیں یہاں مستقل قیام کی اور اس پانی سے استفادے کی اجازت دی جائے۔ غور طلب بات ہے کہ وہ پورا قافلہ تھا، جبکہ دوسری طرف محض ایک عورت اور اس کا کم سن بیٹا۔ اگر وہ چاہتے تو زبردستی بھی قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے محض گزارش کی اور اجازت چاہی، جس پر حضرت ہاجرہ نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ
وہ اس پانی سے استفادہ تو کریں لیکن اس پر ان کا کوئی حق ملکیت نہیں ہوگا اور یہ حق بدستور خود ان کے پاس ہی رہے گا۔ چنانچہ اس شرط کو قبول کرتے ہوئے وہ لوگ مستقل وہیں آباد ہو گئے اور یوں مکہ کی آبادی بڑھتی گئی حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کی والدہ نے ان کی شادی اس قبیلہ بنو جرہم میں کرا دی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا یہ سایہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ہاجرہ سے تھے کے توسط سے مکہ مکرمہ میں بڑھتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے تھے کے توسط سے مسلسل بڑھتی چلی گئی اور آخر یہی لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ ناظرین، امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی سیرت نبی پر ویڈیو ریکارڈ کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کلیم خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔